شہزادی زویا اور سچائی کا آئینہ ایک بہت بڑی سلطنت تھی جس کا بادشاہ بہت عادل تھا، لیکن اس کی بیٹی شہزادی زویا بہت مغرور تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ خوبصورتی اور دولت ہی سب کچھ ہے۔ وہ اپنے قیمتی لباس اور ہیروں کے غرور میں غریبوں کا مذاق اڑاتی تھی۔ ایک شام جب شہزادی باغ میں ٹہل رہی تھی، اسے ایک بہت ہی میلی کچیلی بوڑھی عورت ملی جس نے شہزادی سے پانی مانگا۔ شہزادی نے اسے جھڑک دیا اور کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے خوبصورت باغ میں آنے کی؟ اچانک وہ بوڑھی عورت ایک جادوگرنی میں بدل گئی اور اس نے شہزادی کو ایک جادوئی چشمہ دیا اور کہا، جس دن تم اسے پہنو گی تمہیں یہ دنیا ویسی نہیں بلکہ ویسی نظر آئے گی جیسے لوگوں کے اندر کے ارادے ہیں۔ جب شہزادی نے تجسس میں وہ چشمہ پہنا تو وہ حیران رہ گئی۔ اسے اپنے ان وزیروں کے سروں پر کالے بادل نظر آئے جو اسے صرف مکھن لگاتے تھے، لیکن محل کے ایک غریب مالی کے گرد اسے سنہری روشنی نظر آئی کیونکہ وہ سچے دل سے پودوں کی خدمت کر رہا تھا۔ شہزادی زویا نے اپنا چمکتا ہوا جادوئی چشمہ جب محل کے اندر پہنا تو ایک طرف اس کا امیر وزیر کھڑا جس کے گرد دھواں اور سیاہی ہے، اور دوسری طرف ایک ننھا خادم جس کے ہاتھوں سے نور نکل رہا ہے۔ جب شہزادی نے دیکھا کہ محل میں موجود زیادہ تر لوگ صرف مطلب کے لیے اس کے ساتھ ہیں تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کتنی اکیلی ہے۔ وہ راتوں رات محل سے نکلی اور ایک عام لڑکی کے بھیس میں سلطنت کے دور دراز گاؤں کی طرف نکل پڑی۔ اس نے وہ جادوئی چشمہ اپنے پاس رکھا ہوا تھا تاکہ وہ سچے لوگوں کی پہچان کر سکے۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسے گاؤں میں پہنچی جہاں سخت قحط تھا، لوگ پیاسے تھے اور وہاں ایک بوڑھا کسان سخت دھوپ میں ایک بنجر زمین کھود رہا تھا۔ شہزادی نے چشمے سے دیکھا تو اس کسان کے گرد اتنی تیز سنہری روشنی تھی کہ شہزادی کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ وہ کسان اپنے لیے نہیں بلکہ پورے گاؤں کے لیے پانی کی تلاش میں تپتی زمین کھود رہا تھا۔ شہزادی نے اپنے شاہی آداب چھوڑے، اپنے ہاتھ مٹی میں بھرے اور اس کسان کے ساتھ زمین کھودنا شروع کر دی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ شہزادی نے کسی کے لیے اپنی جان ماری تھی۔ شہزادی زویا اور بوڑھا کسان اور گاؤں کے چند دوسرے لوگ سارا دن زمین کھودتے رہے۔ رات کی تاریکی گہری ہو چکی تھی، لیکن شہزادی کے دل میں اب تک کی سب سے زیادہ سچی خوشی تھی۔ اس نے جسمانی محنت کا مزہ بھی چکھ لیا تھا اور دوسروں کے لیے کچھ کرنے کا سکون بھی محسوس کیا تھا۔ جب وہ مزید زمین کھود رہے تھے تو اچانک انہیں ایک سخت چیخ کے ساتھ ان کے بیلچے ٹکرائے۔ یہ ایک قدیم کنواں تھا جو سوکھ چکا تھا اور صدیوں سے مٹی کے نیچے دبا ہوا تھا۔ شہزادی نے اپنے شاہی اختیار کا استعمال کرتے ہوئے اگرچہ اس بھیس میں گاؤں والوں کی مدد سے کنویں کی صفائی کروائی، اور دیکھتے ہی دیکھتے کنواں پانی سے بھرنا شروع ہو گیا۔ گاؤں والوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ انہوں نے شہزادی کو پہچانے بغیر اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کے لیے دل سے دعائیں کی۔ اسی رات شہزادی کے والد بادشاہ کو اس کی تلاش میں جنگل میں ایک بزرگ سے مدد ملی تھی۔ اس بزرگ نے بادشاہ کو بتایا کہ ان کی بیٹی کی قسمت اب بدل چکی ہے۔ بادشاہ بھیس بدل کر اس گاؤں پہنچا تو اپنی بیٹی کو عام لوگوں کے ساتھ محنت کرتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے شہزادی کو اس کی اصلی حالت میں دیکھ لیا تھا۔ وہ شہزادی جو کبھی غریبوں کو حقیر سمجھتی تھی آج خود ان کی خدمت کر رہی تھی۔ شہزادی نے اپنا جادوئی چشمہ اتار کر بادشاہ کو دکھایا اور بتایا کہ کیسے لوگوں کے دلوں کی اصلیت نے اسے بدل دیا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور اسے محل واپس لے آیا، لیکن اب یہ وہی شہزادی نہیں تھی۔ اس نے اپنی باقی زندگی اپنی رعایا کی خدمت میں گزاری اور اپنے جادوئی چشمے کی مدد سے ہمیشہ نیک اور سچے لوگوں کو پہچانا۔ وہ ایک ایسی ملکہ بنی جسے اس کی دولت سے نہیں بلکہ اس کے رحم دل اور انصاف کے لیے یاد کیا گیا۔ سچ ہے، حقیقی دولت اور خوبصورتی نہ تو ظاہری شکل و صورت میں ہے اور نہ ہی مال و زر میں، بلکہ یہ دوسروں کی خدمت کرنے، دل کی سچائی اور نیک ارادوں میں پوشیدہ ہے۔